خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سے دو مختلف جگہوں سے اللہ رب العالمین کی کلام مجید آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہی آیتوں کی روشنی میں اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کے توفیق سے کچھ باتیں رکھی جائے۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو اور تمام سامعین و سامعات کو اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ دوستو، میں نے اپنے موضوع کو شروع کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک معروف اور مشہور سورت پڑھی ہے جو مسلمانوں کے بچے کو تقریباً یاد رہتی ہے، مگر اس سورت کا معنی، مفاہیم، مضامین سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ سورت ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ دوستو، اس دنیا میں کامیاب کون ہے؟ کامیابی اور ناکامی کے حقیقی معیار کیا ہے؟ تو اس سورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کامیاب انسانوں کی پہچان بتائی ہے۔ وہ پہچان کیا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لے کر کے آ گئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور دوسروں کو حق کی وصیت کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اس راستے پر آنے والے مشکلات کے اوپر ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر تواصی بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے کامیابی کی ضمانت سنائی ہے۔ اور آج کے خطبہ جمعہ میں یہی میرا موضوع ہے، تواصی بالحق، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ حاضرین کرام، کتاب و سنت کا اولین مطالبہ ہم سے اور آپ سے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم خود نیک بن جائیں، اور جب ہم نیک بن گئے تو اب ہمارے لیے یہ ناکافی ہے کہ اب ہم نیک بن گئے ہیں تو دنیا کدھر بھی جا رہی ہے، گھر والے کدھر بھی جا رہے ہیں، رشتہ دار کدھر بھی جا رہے ہیں، پڑوسی والے کدھر بھی جا رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ حقیقی نیکی یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو نیک بنا لیے، ہم برائیوں سے بچ گئے، معصیتوں سے بچ گئے، شراب و کباب سے ہم بچ گئے، غلط صحبتوں سے ہم بچ گئے، غلط ماحول سے ہم بچ گئے، الغرض ہر طرح کے گناہ سے ہم بچ گئے، تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو لوگ ان برائیوں میں مبتلا ہیں ان کو کیسے بچایا جائے، ان کو کیسے سمجھانا چاہیے، یہ فکر ہمارے اندر، آپ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے، لازمی ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ مذہب اسلام کے اندر خود نیک بن جانا یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ناکافی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ، سورہ توبہ آیت نمبر 1، سورہ توبہ آیت نمبر 71 کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی، مومنوں کی صفت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات
بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مرد مسلمان آپس میں دوست ہیں، مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی سہیلیاں ہیں۔ کس بنیاد پر دوست ہیں؟ کس بنیاد پر سہیلیاں ہیں؟ بنیاد کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یأمرون بالمعروف، وہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات معلوم ہوئی کہ ہماری اور آپ کی جو آپسی تعلقات ہیں، آپسی تعلقات کی بنیاد امر بالمعروف والنہی عن المنکر پر ہونا چاہیے۔ ہمارے سے اگر آپ کی دوستی ہے تو دوستی کی بنیاد امر بالمعروف والنہی عن المنکر پر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ بنیادی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ لیکن آج ہم آپ سے دوست اس لیے ہیں کہ آپ ہمارے پڑوسی ہو، آج ہم آپ سے تعلقات اس لیے رکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پڑوسی کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی ہو، آپ ہمارے دوست ہو، ہمارے قریبی ہو، اس لیے یہ تعلقات جو ہم نے اور آپ نے بنا رکھا اس لیے ہے۔ جبکہ ایسے تعلقات، ایسی دوستی جو امر بالمعروف والنہی عن المنکر پر نہ ہو، تو ایسی دوستی، ایسے تعلقات اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسی دوستی اور ایسے تعلقات کا مطالبہ بھی نہیں کرتا ہے۔ حقیقت میں دوست اور باہمی جو تعلقات ہیں وہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہیں۔ اگر آپ ہمارے دوست ہو، آپ ہمارے ملنے جلنے والے ہو، آپ ہمارے قریبی ہو، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی برائی پائی جائے، آپ کے اندر کوئی کوتاہی پائی جائے، آپ کہیں ناکام ہو، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کو مثبت انداز سے آپ کو سمجھائیں۔ ہمارے اندر اگر کوئی برائی پائی جاتی ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ہمیں مثبت انداز سے آپ ہمیں سمجھائیں۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے معاشرے اور سماج کا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے ملنے جلنے والوں میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے گھر میں، ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی برائی پائی جاتی ہے اور اس کو ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ رشتہ دار، وہ گھر والا، وہ دوست بگڑ جاتا ہے۔ پھر وہ دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے، جو ایمان کی یہ کمزوری کی علامت ہے، زندہ ضمیر کی موت کی علامت ہے۔ بلکہ مسلمانوں کا ایسا ہونا چاہیے کہ کہیں پر بھی کوئی برائی دیکھے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے اندر ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو، اس امت کو تمام امتوں پر سب سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تمام امتوں میں اللہ رب العالمین نے اس امت کو خیر امت کہا ہے، افضل ترین امت کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ تمام امتوں میں سب سے افضل امت محمدیہ کو کیوں کہا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم ایک بہترین جماعت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے تمام امتوں پر، تمام قوموں پر اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو فضیلت عطا فرمائی ہے اور سب سے اعلیٰ ترین قوم قرار دیا ہے۔ پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ اگر
ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے، برائیوں سے اگر ہم روکیں گے، اسی وقت یہ امت سب سے بہترین امت ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ صورتحال ہو جائے جیسی صورتحال آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر ہے، تو یہ امت خیر امت نہیں ہو سکتی ہے، یہ امت تمام امتوں سے افضل نہیں ہو سکتی ہے کہ آج طرح طرح کی برائیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، ہماری موجودگی میں تمام طرح کی برائیاں جنم لے رہی ہیں، اور اس کو ہم روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اس سماج کو ہم اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ یہ امت خیر امت کہلانے کا حق نہیں ہو سکتی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج صبح سے شام تک ہم ہزاروں برائیاں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ اس کو ہم سمجھائیں، نصیحت کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی، سمجھانے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ ماں باپ اپنے بچوں کی برائیاں دیکھتے ہیں، ماں باپ کے سامنے بچہ گناہ کا کام کر رہا ہے، معصیت کا کام کر رہا ہے، موبائل کے اندر گانے سن رہا ہے اور برہنہ تصویروں کو دیکھ رہا ہے، لیکن ماں باپ کو بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچے کو برائی کے کاموں سے باز رہنے کے لیے ہم تلقین کریں، اپنے گھر والوں کو ہم روکنے کی تلقین کریں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، جو امر بالمعروف کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، وہ آج ہمارے دلوں کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، اور جب یہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوگا تو ہم کامیاب بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور لوگوں کو برائی سے روکے، اور یہی لوگ اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب ہونے والے ہیں۔ صحابہ اکرام کو دیکھیے، جو جذبہ امر بالمعروف کا ہونا چاہیے وہ آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کو دیکھیے کہ مشکل حالات میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ کیسے انجام دیتے تھے۔ مشکل گھڑیوں میں صحابہ اکرام نے کبھی بھی گناہوں کے کام سے سمجھوتا نہیں کیا، اور جہاں بولنا چاہیے تھا وہاں صحابہ اکرام بولے، جہاں ٹوکنا چاہیے تھا لوگوں کو ٹوکا، اور لوگوں کو اصلاح کرنے کی کوشش کی صحابہ اکرام نے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ آپ دل جمعی کے ساتھ اس بات کو آپ سنیں کہ صحابہ اکرام نے کیسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو بحسن خوبی انجام دیا کٹھین مرحلوں میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، فیروز ابو لولو مجوسی نے آپ کے اوپر حملہ کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری طرح سے زخمی ہو گئے، آپ کو اٹھا کر کے گھر لے جایا جاتا ہے، دودھ پلایا جاتا ہے، لیکن جہاں پر وہ کاری زخم لگا تھا دودھ ڈالا جاتا وہ زخم سے باہر نکل رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کنڈیشن میں مدینے کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ فیروز ابو لولو مجوسی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا۔ لوگ جوک در جوک آنے لگے عیادت کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے۔ انہی آنے والوں میں سے ایک آدمی ایسا آیا کہ حضرت عمر بن خطاب، دھیان سے سنیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھ کر کے عیادت کر کے جب وہ آدمی جانے لگا تو اس کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکرات الموت کے اندر مبتلا ہیں، جاکینی کی حالت میں مبتلا ہیں۔ چند سانسوں کے مہمان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روح جسم انصوری سے پرواز کرنے والی ہے، روح نکلنے والی ہے۔ اس کٹھین موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس آدمی کے اوپر پڑی جس کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا۔ بلایا، اے میرے بھائی ادھر آ جاؤ۔ وہ آئے اور کہا کہ ارفع ازارک، اے میرے بھائی آپ اپنے پائجامے کو ٹخنے سے اوپر کر لو، کپڑے بھی تمہارے پاک و صاف ہو جائیں گے اور رب سے ڈرنے کے تقاضے بھی تمہارے سے پورے ہو جائیں گے۔ اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو اگر سمجھنا ہے تو اس واقعے کو زندگی بھر مت بھولو۔ کٹھین موقع ہے، سکرات الموت کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبتلا ہیں، لیکن برائی کو دیکھا، گناہ کے کام کو دیکھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی نہیں چوکے اور اس آدمی کو بلا کر اس کی اصلاح فرمائی۔ اس سے کیا پتا چلا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ صحابہ اکرام نے کتنے کٹھین موقع پر لوگوں کو سمجھایا اور یہ کیا۔ ایک دوسری حدیث دیکھیے، صحابہ اکرام کیسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتے تھے۔ مدینہ کا گورنر ہے مروان بن حکم، یہ بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ مروان بن حکم، عید کا دن آیا، عیدگاہ میں سارے کے سارے لوگ موجود ہیں، صحابہ اکرام بھی موجود ہیں، تابعین بھی موجود ہیں۔ اب مروان بن حکم نے عید کے دن عید کی نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ برائی کو کیسے صحابہ اکرام نے روکا ٹوکا، سمجھایا، اصلاح کیسے کی۔ مروان بن حکم نے عید کی نماز پڑھانے سے پہلے لوگوں کے درمیان خطبہ دینا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام بھی موجود ہیں، تابعین بھی موجود ہیں۔ انہی صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے وقت کے بادشاہ مروان بن حکم، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھانے سے پہلے آپ نے جو یہ خطبہ شروع کر دیا ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن لوگوں کو پہلے نماز پڑھائی، بعد میں خطبہ دیا۔ آپ پہلے خطبہ دے رہے ہو اور بعد میں نماز پڑھاؤ گے، تو اے وقت کے بادشاہ مروان بن حکم، آپ اس سنت کے خلاف ورزی کر رہے ہو۔ تو مروان بن حکم نے کہا کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ اگر میں پہلے نماز پڑھا دوں تو لوگ خطبہ نہیں سنیں گے، جیسا کہ آج کرتے ہیں۔ اگر میں پہلے نماز پڑھا دوں تو بعد میں لوگ خطبہ سنتے ہی نہیں ہیں، چلے جاتے ہیں، اس لیے میں پہلے خطبہ دے رہا ہوں اور بعد میں نماز پڑھاؤں گا تاکہ دونوں ثواب امت کو مل جائے، اس لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ بہرحال ان کی وہ توجیہ تھی، لیکن سنت کی مخالفت ہیں۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرے مجمع کے اندر مروان بن حکم کو اس گناہ سے روکا، اس معصیت سے روکا، تو صحابہ اکرام جہاں بولنا چاہیے تھا وہاں بولے، جہاں سمجھانا چاہیے تھا لوگوں کو سمجھائے۔ آج وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے میرے اسلامی بھائیوں، اور یہ کام صرف مردوں کے لیے نہیں ہے کہ مرد حضرات ہی لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ یہ صرف مرد ہی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ عورتوں کا بھی کام ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں اگر آئی ہیں تو آپ بھی سنیں کہ عورتیں کیسے صحابیات کو اور لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیا کرتی تھیں۔ ہمارے لیے جیتا جاگتا مثال حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی
عنہا، وہ جانباز خاتون، وہ پاک باز خاتون حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال ہو جانے کے بعد عدت میں بیٹھ گئیں، 4 مہینے 10 دن عدت ہے۔ اگر کسی بیوی کا شوہر اگر ختم ہو جائے، انتقال کر جائے، تو اب بیوی کے لیے جو عدت ہے وہ 4 مہینہ 10 دن ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا شوہر مالک بن نضر، اس کا انتقال ہو گیا، عدت میں بیٹھ گئیں۔ جب یہ 4 مہینے 10 دن جب یہ پورے ہو گئے تو ام سلیم کے پاس پیغام نکاح آنے لگا۔ صحابہ اکرام نے کئی صحابہ اکرام نے شادی کرنے کے لیے پیغام بھیجا۔ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا اور تم اب عدت سے باہر بھی نکل آئی ہو، میں تمہارے پاس پیغام نکاح لے کر کے آیا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بات دھیان میں رکھی جائے، اے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے میں ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی ہوں، جس سے اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، یہ آسمان اور یہ زمین اور یہ پوری کائنات جس نے بنائی ہے، میں اس اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والی ہوں، اسی اللہ رب العالمین کے سامنے میں جھکنے والی ہوں۔ اور تمہیں پتہ ہے تم پیغام نکاح لے کر کے میرے پاس آئے ہو، تم ایسی لکڑیوں کے سامنے تم جھکتے ہو جو فلاں یہودی نے، فلاں مجوسی نے اس لکڑی کو مورتی کی شکل بنایا ہے، اور آپ اس مورتی کے سامنے آپ جھکتے ہو، اور میں ایک مومنہ خاتون ہوں، مسلمان عورت ہوں، اور آپ ہمارے سے رشتہ مانگنے کے لیے آپ آئے ہو، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم دونوں کی یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والی ہوں اور آپ غیروں کے سامنے آپ جھکنے والے ہو۔ ہاں، یہاں پر ایک بات یاد رکھی جائے، اگر آپ ان کاموں کو چھوڑ دو گے، یہی موضوع استشہاد ہے، اے ابو طلحہ، اگر آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو آپ جو گناہ کے کام کر رہے ہو، آپ جو غیر اللہ کے سامنے جھوک رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو آپ نے مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے جس کو آپ پکارتے ہو، ان تمام غیر معبودان باطلہ کو اگر تم چھوڑ دو گے، معصیت کو تم اگر چھوڑ دو گے، تو میں تمہارے سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، کہا کہ مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع دیا جائے۔ وہ گھر گئے، 1-2 دن کے بعد جب ان کو سمجھ میں آئی، وہ اسلام لے کر کے آ گئے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے جب بن گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جب ان کا بیعت ہو گیا، مسلمان ہو جانے کے بعد دوبارہ آئے اور پھر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی۔ اس حدیث سے میں اتنی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے کا کام صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اگر جانکار عورت ہیں، اگر سمجھدار عورت ہیں، تو عورت اگر گھر کی اگر سمجھدار ہو جائے تو اس گھر کو وہ جنت بنا سکتی ہیں۔ بہت ساری برائیوں سے وہ عورت اور وہ بیوی اپنے گھر کی برائیوں کا خاتمہ کر سکتی ہیں۔ اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے تو بیوی اس کی اصلاح کر سکتی ہیں۔ اگر ان کے بچے گناہ کے کام کر رہے ہیں تو ماں ان کی اصلاح کر سکتی ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث مبارکہ پڑھی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔
کہ انکار منکر کے 3 مراتب ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کے لیے 3 مراتب ہیں۔ پہلا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جب کوئی انسان کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے، کیا ہر آدمی کو ہم اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں؟ نہیں۔ جس آدمی کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے، جس آدمی کے اوپر آپ کو اختیار حاصل ہے، آپ اسی بندے کو ہاتھ سے روک سکتے ہو۔ اس کی مثال، اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی نے جو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی آپ نے نکالا اور پھینک دیا غصے سے، اور یہ کہہ کر وہاں سے نکل گئے کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے ہاتھ کے اندر جہنم کا انگارہ رکھنا چاہتا ہے؟ یہ کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ دوسرے صحابہ اکرام موجود تھے، کہا کہ اے میرے بھائی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھ سے آپ کی انگوٹھی کو نکال کر کے پھینک دیا، اس انگوٹھی کو اٹھا لو، اپنے گھر کی عورتوں کو دے دینا، اپنی ماں کو پہنا دینا، اپنی بیوی کو پہنا دینا۔ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، ایسا میں ہرگز نہیں کر سکتا، جس چیز کے اوپر نبی کی نفرت کی نظر پڑ جائے میں اس انگوٹھی کو اٹھانے کے لیے گوارا نہیں کرتا، میں اس انگوٹھی کو اپنی ماں بہن بیٹی کو پہنانا گوارا نہیں کرتا۔ تو اس حدیث سے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول تھا اس آدمی کے اوپر، تو آپ نے ہاتھ سے اس برائی کو روکا، ہاتھ سے اس برائی کو روکا۔ اور ایک مثال میں آپ کو دے کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص برائی کو دیکھے تو پہلی فرصت میں اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ کس کے اوپر؟ جس کے اوپر آپ کو کنٹرول حاصل ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہاتھ سے برائی روکنے کا۔ حضرت عائشہ رضی بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ غزوہ تبوک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر میں آئے تو ہم نے کیا کیا تھا کہ ہمارے گھر کا جو چوک تھا، سائبان کا جو حصہ تھا، وہاں ہم نے ایک پردہ لگا دیا تھا جس کے اندر تصویر لگی ہوئی تھی۔ غزوہ تبوک سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے تو سب سے پہلی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پردے کے اوپر پڑی جس میں تصویر میں نے بنا کر کے رکھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ہیں، جب آپ کی نظر اس پردے کے اوپر پڑتی ہے جس میں تصویر لگی ہوئی تھی، میرے اسلامی بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس پردے کو نکالا اور پھاڑ دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا، ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہون بخلق اللہ۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب سے زیادہ اس شخص کو عذاب دیا جائے گا جو دنیا کے اندر تصویریں بناتا ہے۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے؟ تو دیکھیں یہاں پر بھی اختیار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار، کنٹرول ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردے کو اپنے ہاتھ سے ہٹایا، پھاڑ دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکیمانہ انداز سے سمجھائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کل کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھر میں ہر طرح کی برائیاں ہیں، ماں باپ ان برائیوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں روکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تعجب کی یہ بات یہ ہے کہ آج ہمارا بچہ ہماری نظروں کے سامنے گناہ کا کام کر رہا ہے، معصیت کا کام کر رہا ہے، اور ماں باپ کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور ماں باپ کی آنکھیں کب کھلتی ہیں؟ جب بچہ باغی بن جاتا ہے، جب بچہ گھر کی عزت، قوم کی عزت، سماج کی عزت جب داؤ پر لگا دیتا ہے تب ماں باپ کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے گھر میں، آپ کے سماج میں، آپ کے پڑوس میں جو برائیاں آپ دیکھ رہے ہو
اس کو روکنا، اس کو ٹوکنا، اس کو سمجھانا، اس کی اصلاح کرنا۔ اگر گھر میں سب بے نمازی ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو نماز کے لیے کہیں۔ آپ کی بیوی اگر نماز نہیں پڑھتی ہیں تو آپ اپنی بیوی کو نماز پڑھنے کے لیے آپ مجبور کریں۔ آپ کا اگر کوئی کسی کی بیوی کا شوہر اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے شوہر کو نماز پڑھنے اور برائیوں سے باز رکھنے اور ان کو سمجھانے کی فکر کریں۔ اگر ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ایک جیتا اور زندہ ضمیر انسان باپ کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اپنے بچے کے اوپر وہ سیریس ہوتے ہیں، نروس ہوتے ہیں کہ نہیں میرا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ وہ سیریس ہونا چاہیے، اس کو افسوس کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے بھائی تمہارا کنٹرول ہے، تم جیسے چاہو اپنے گھر میں کنٹرول جب حاصل ہے تو تم اصلاح کر سکتے ہو، لیکن تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو آپ انجام دیں گے، اسی وقت ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ناکامی ہماری مقدر بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے معاشرے اور سماج میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں ان برائیوں کو خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مل جل کر کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔